یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 تا آیت نمبر 55 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت جاؤ مگر یہ کہ تمہیں اس کی اجازت ہو، کھانے کے واسطے، نہ راہ دیکھنے والے اس کے پکنے کی، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب جاؤ، پھر جب کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور نہ آپس میں جی لگا کر باتوں کے لیے بیٹھو، اس بات سے تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ تم سے حیا کرتے ہیں، اور اللہ ٹھیک بات بتانے میں حیا نہیں کرتا۔ اور جب مانگنے جاؤ بیویوں سے کچھ کام کی چیز تو مانگ لو پردے کے باہر سے، اور اس میں تمہارے دلوں کی اور ان کے دلوں کے لیے طہارت ہے، اور تمہارے لیے تکلیف اور تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تکلیف دو اللہ کو اور اس کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو ان کی عورتوں سے ان کے بعد کبھی بھی، بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ اگر کھول کر کہتے ہو تم کسی چیز کو یا اس کو چھپاتے ہو، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گناہ نہیں ان عورتوں کو سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے، نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے،
اور نہ اپنے بہن کے بیٹوں سے اور نہ عورتوں سے اور نہ اپنی لونڈیوں سے، اور ڈرتی رہو اے عورتوں اللہ سے، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آیت مذکورہ میں اسلامی معاشرت کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، جس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ بھی ہے، اور اس میں یہ تلقین کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ازواج کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اگرچہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے متعلق ہے، لیکن عام مسلمان امت کے لیے بھی یہ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا دعوت طعام اور مہمانی کے آداب بیان کیے گئے۔ یہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں، اور اس حوالے سے عام ہے کہ کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا جائے، اور یہ حکم سورہ نور میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں یہ حکم تھا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہونے لگو تو پہلے اجازت طلب کرو، اور اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے اہل خانہ کو سلام کرو۔ دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہ کھانے کی دعوت ہو تو جب تک اجازت نہ ہو اس وقت نہ جاؤ، اور یہ بھی نہ ہو کہ کھانے سے پہلے آ کر کھانا پکنے کے انتظار میں وہاں بیٹھ جاؤ، اس چیز کی بھی ممانعت فرمائی گئی۔ تیسرا ادب یہ بتایا گیا کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے اپنے کاموں کے لیے منتشر ہو جاؤ، یعنی وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، اور جس گھر کے اندر دعوت ہے، جس گھر میں مہمان ہو، وہاں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے نہ لگ جاؤ۔ کھانے کے بعد اسی گھر میں بیٹھا رہنا اور باتوں میں مشغول ہونے کی ممانعت اس لیے فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف پہنچتی تھی کہ کھانا کھا لینے کے بعد اور مشغولیات ہوتی تھیں، اور مہمان کھانا کھانے کے بعد گھر کے اندر بیٹھے رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ادب اور حیا کی وجہ سے ان سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، لیکن فرمایا اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی اور اہل ایمان کو اس بات کی طرف تاکید فرما دی۔ اللہ تعالی حق بات کے اظہار میں حیا نہیں فرماتا کہ یہ بات، اس طرح کا طرز عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پھر اگلا حکم یہ دیا گیا جو ساری امت کے لیے عام ہے کہ عورتوں سے اگر دوسرے مردوں کو، یعنی غیر مردوں کو استعمال کی کوئی چیز، برتن، کپڑا وغیرہ لینا کوئی ضروری ہو تو سامنے آ کر نہ لیں، بلکہ پردہ کے پیچھے سے مانگیں، اور فرمایا یہ پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی قلب کے تزکیے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ اگلا حکم یہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کسی کا بھی نکاح حلال نہیں ہے۔ آیت مذکورہ میں جتنے احکام فرمائے گئے ہیں، اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور آپ کی ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے، مگر حکم عام ہے ساری امت کے لیے، سوا اس آخری حکم کے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ کسی کا بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج سے نکاح کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس پر تاکیدی حکم بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں اور خیالات کو جاننے والا ہے، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ آخری آیت میں پردے کے احکام فرمائے گئے کہ عورتوں کے لیے اور خصوصی طور پر ازواج مطہرات کے لیے اپنے والد، اپنے بیٹے، بھائی
اور بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، بہن کے بیٹے یعنی بھانجے، اور اسی طرح جو اپنی لونڈیاں ہوتی ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کو فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرتی رہیں، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر معاملات کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کوئی چیز مخفی نہیں۔ جو اس کے خلاف کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے جو سزا ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم کیوں ہے کہ وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی؟ عام امت کے لیے قانون یہ فرمایا گیا کہ شوہر کی وفات کے بعد جب عدت گزر جائے تو اس کی بیوی دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم خصوصی ہے کہ وہ آپ کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کے مطابق امہات المومنین یہ امت کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اگرچہ ان کی امہات ہونے کا اثر ان کی اولاد روحانی پر نہیں پڑتا کہ وہ سب بہن بھائی ہو کر باہم نکاح نہ کر سکیں، مگر ان کی اپنی ذات کی حد تک یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی زندہ شوہر اپنے گھر سے چلا جائے اور وہ غائب ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوئی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا وہ حال نہیں جو عام عورتوں کا، امت کی عام عورتوں کا رکھا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ طبعی طور پر کوئی شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے، مگر اس طبعی خواہش کا پورا کرنا عام لوگوں کے لیے شرعاً ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبعی خواہش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی احترام فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی اعزاز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔